السلام علیکم تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد دوستو، میں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکیاتیس۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ ہفتے پہلے ہم نے ایک نئی سیریز کا آغاز کیا تھا جس کا عنوان اقرا تھا، اور اس میں اپنی بک ریکمنڈیشنز کی بات کرتا تھا۔ آج اس کتاب کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ گو کہ بہت مختلف کتاب ہے اس کتاب سے جس کے بارے میں آپ سے پچھلی مرتبہ بات ہوئی تھی، کیونکہ وہ خالصتاً عقائد پر تھی، اور یہ فلسفے پر کتاب ہے، لیکن یہ اس دور کی اہم ضرورت ہے، اسی لیے میری بک ریکمنڈیشنز میں یہ کتاب شامل ہے، اور وہ کتاب ہے یہ کتاب برہان سے عرفان تک، علامہ اصغر طاہر زادے کی کتاب ہے۔ یہ فارسی کتاب ہے اور اردو میں ترجمہ ہوا ہے، علامہ سید سبطین نقوی امروہوی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، میری ہی ادارے سے چھپی ہے، تو خیر یہ بھی جملہ معترضہ تھا، ایسا نہ لگے کہ میں کوئی پروموشن کر رہا ہوں اپنے ادارے کی، لیکن یہ کتاب واقعاً بہت کمال کی کتاب ہے۔ صرف 100-150 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، مگر آج کے دور میں جو نوجوان نسل کی ضرورت ہے ان ضرورتوں میں شامل یہ ایک کتاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ تمام حضرات جانتے ہیں، اور اس پر ہم ایک سیریز بھی کریں گے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے میرے ساتھ کہ جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، جس موضوع پر، اور جیسے میں نے ابھی اس کتاب کو دیکھ رہا تھا اور میں اس کتاب کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، تو میرے ذہن میں یہ ویڈیو بہت طویل ہو رہی تھی، تو میں نے کہا نہیں یار، اس پر کسی اور ویڈیو میں اس موضوع پر بات کریں گے، لیکن اس کتاب پر ہمیں مختصر بات کرنی ہے، تو یہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ خیر، الحاد کا مسئلہ ہمارے ہاں بہت زور پکڑ رہا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر نئی نوجوان نسل بہت اندھا دھند یقین کر رہی ہے، اور اس پر ہماری اپنی جو ذمہ داریاں ہیں، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اور اسے ایک سیریسنس کے ساتھ ایڈریس کرنا چاہیے، اور اسی سلسلے میں یہ کتاب آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ ملا صدرہ نے بہت سے تھیوریز دی ہیں، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایگزسٹنس کے موضوع پر یا الہیات کے موضوع پر، وجود کے موضوع پر آخری فلسفی ملا صدرہ تھے، مشرقی فلسفے میں بالخصوص، یعنی کہ اسلامک فلسفی میں۔ ملا صدرہ کی تھیوریز میں ایک تھیوری ہے تھیوری آف ٹروتھ، یعنی کہ برہان صادقین۔ برہان صادقین کا یہ مقصد ہے کہ خدا کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، خدا اپنی دلیل آپ ہے۔ گویا ان سمپل ٹرمز، سچ کو ثابت کرتا ہے کہ میں سچ ہوں۔ سچ کے لیے ہمیں کسی سیکنڈ دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی کہ کسی کوئی اور دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، سچ خود بتاتا ہے کہ میں سچ ہوں، یعنی حق اپنے آپ کو خود منواتا ہے، اس کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی دلیل ملا صدرہ نے ایگزسٹنس آف گاڈ میں پیش کی ہے، اور اس پر بڑے براہین دیے ہیں، بہت سی دلیلیں دی ہیں اور بہت سی مثالیں دی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ملا صدرہ کی ایک اور تھیوری بھی ہے، دا تھیوری آف سبسٹینشیل موشن، یعنی علت حرکت جوہریہ۔ اب ان دونوں تھیوریز کے ساتھ ملا صدرہ وجود اور وجود خدا بالخصوص کو ثابت کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں کہ وجود خدا پر تو بہت بات ہوئی ہے کہ اسے کیسے ثابت کیا جائے، لیکن یہ عام عوام کے لیے نہیں ہوئی۔ ہمارے علماء نے بھی، ہمارے فلاسفرز نے بھی، آپ اگر چلے جائیں 1000 سال سے، بالخصوص ہمارے ہاں تو یہی باتیں ہو رہی ہیں، مشرقی فلسفے میں بالخصوص یہی بات ہو رہی ہے، یونانی فلسفے میں بھی ایک حد تک یہی بات ہوئی ہے، پری سوکریٹس ایرا میں بھی یہی بات ہوئی ہے، پروٹوگورس کا بھی یہی موضوع تھا، پھر اس کے بعد افلاطون اور پھر ایرسٹوٹل، یہ تمام انہی موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ نیو پلیٹنزم پورا کا پورا انہی تھیوریز پر کھڑا ہے، اور یہ کوئی نیا سوال بھی نہیں ہے، یہ تو زمانہ قدیم کا سوال ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ تو اس پر ہمارے ہاں بہت بات ہوئی ہے، لیکن وہ عوامی نہیں ہوئی۔ یہ کتاب ہے جو اسے عوامی کرتی ہے، گو کہ اٹ از اسٹل a little bit difficult۔ ظاہر ہے کہ کچھ ٹرمنالوجی ہے، فلاسفیکل ٹرمز ہیں، اس کا آپ کو سمجھنا ضروری ہے، آپ کو اس کے ڈیفینیشنز آنا ضروری ہیں۔ جیسے میں نے کہا، حرکت جوہریہ کیا ہے، علت کیا ہے، وجود کیا ہے، برہان صادقین کیا ہے، تھیوری آف دا ٹروتھ، یعنی کہ یہ جو ٹرمنالوجی ہے، اصطلاحیں ہیں، اسے کم سے کم آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو پھر آگے پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ ظاہر ہے کسی بھی فیلڈ کو سمجھنے کے لیے اس کے ٹرمز کو سمجھنا ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں اکثر ہی مثال دیتا ہوں کہ ایک لفظ فعل، اب شاعری کے اندر اس کی اصطلاح مختلف ہے، اور لٹریچر میں، زبان میں اس کی اصطلاح مختلف ہے۔
پولیٹکس میں اس کی اصطلاح کچھ اور ہے، یہ ہمارے ہاں بحروں میں استعمال ہوتا ہے، فعل فعل فا، اور اس کے کچھ الگ تختیاں ہیں، اس کے الگ بحریں ہیں، لیکن فعل جو ہمارے ہاں زبان میں استعمال ہوتا ہے یعنی کہ لینگویج میں، وہ ایکشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح ہمیں ٹرمنالوجی سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹرمنالوجی سمجھ جائیں گے، حالانکہ اس میں کتاب میں اس کا بھی بتایا گیا ہے، ٹرمز کو بہت سمپلسٹک کر کے سمجھایا بھی گیا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کا تھوڑا بہت فلسفے میں رجحان ہے، آپ تھوڑا بہت فلسفے کو پسند کرتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ کتاب پڑھنے میں سمجھنے میں بہت آسان ہوگی. اور جو حضرات بالخصوص الحاد کے مرض میں مبتلا ہیں اور جو اس ڈیزیز کو اپنے سامنے پنپتا دیکھ رہے ہیں، یا کچھ اس طرح کے افراد ہیں کہ جن کی گروہ کے اندر، جن کی صحبتوں میں یہ ڈیزیز پیدا ہو رہا ہے، اس کے جرمز بڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ کتاب کا پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اس کا قلع کما کرنے میں کامیاب ہو سکیں. آگے آنے والی ویڈیوز میں اور بھی اس موضوع پر کتابیں لے کر آؤں گا، اور انشاءاللہ ایک سیریز بھی کریں گے ایگزسٹنس آف گاڈ پر، جس میں کوشش یہ کروں گا کہ اس کو سمپلسٹک طریقے سے آپ حضرات کو سمجھا سکوں. یوٹیوب میں بہت سی ویڈیوز ہیں ان موضوع پر، ظاہر ہے عیسائی فلاسفہ بھی ہیں، کرسچن فلاسفرز ہیں، دیگر مسالک کے افراد بھی ہیں، انہوں نے بھی اس پر بہت بات کی ہے، براہین پر بات ہوئی ہے، عقلی نقلی دلیلیں دی گئی ہیں. لیکن بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو کہ صرف کازمولوجی میں بلیو کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت مفید ثابت ہوگی. اور آگے آنے والی ویڈیوز میں جیسے میں نے کہا کوشش یہی کریں گے کہ اس پر ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہو. فی الحال یہ کتاب ہے میرے پاس، چونکہ یہ پرنٹڈ فارم میں ہے، لائبریری میں میرے پاس یہ مجلد بھی موجود ہے، لیکن نظر کا معاملہ ہے تو میں نے اپنی جو کتابیں میں بالخصوص پڑھنا پسند کرتا ہوں، میں انہیں اس طرح باؤنڈ کر کے بڑے فونٹس میں رکھ لیتا ہوں، اور پھر اسے آگے پڑھتا رہتا ہوں. اور یہ میں کچھ ایسی کتابیں بھی ہیں جو میں اکثر اپنے ساتھ رکھتا ہوں، ان میں سے یہ کتاب ہے برہان سے عرفان تک. اور ان میں جو اگلی کتاب جو آپ کے سامنے لے کر آؤں گا وہ بھی کتاب ہے، اس کے متعلق اگلی ویڈیو میں بات ہوگی. یہ کتاب آپ کو میرے حساب سے ہر کتب خانے میں مل جانی چاہیے، نہیں ملتی تو پی ڈی ایف موجود ہے، ہماری ویب سائٹ zara.com پر بھی موجود ہے، اور اگر ہمارے ادارے سبیل سکینہ کو سے رابطہ کریں گے تو وہ بھی آپ کو بھجوا دیں گے. ایسی کوئی مسئلے والی بات نہیں، یعنی کہ اس کتاب کا اویلیبل ہونا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. ہاں، نیت ہونی چاہیے، پڑھنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، ایک عشق ہونا چاہیے کتابوں سے، تو پھر انسان بہت آگے جا سکتا ہے، اور انسان اپنے پوچھے ہوئے سوالوں کا یا ان سوالوں کا جو اس کے دل میں بھی ہیں، اس کا جواب بہت آسانی سے حاصل کر سکتا ہے. ہماری کوشش یہی ہے اس سیریز میں بھی کہ جو سوالات انسان کے یا کسی شخص کے دل میں کہیں چھپے ہیں، کہیں دبے ہیں، ان سوالوں کو ابھاریں اور ان سوالوں کا جواب کسی کتاب کی صورت میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیں، تاکہ ایک سٹریم لائن ہو جائے سارا معاملہ. اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اگلے ہفتے انشاءاللہ کوئی اور نئی کتاب لے کر آؤں گا اور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تب تک لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. میں ہوں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکھیاتیس.